عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے اندر کچھ گھڑیاں، کچھ دن اور ایک مہینہ ایسا رکھا ہے کہ جن میں نیک اعمال کرنا، عبادت کرنا، بھلائی کے کاموں کو انجام دینا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور بہت ہی پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں چاند کے 12ویں مہینے کے شروع کے 10 دن بھی ہے، جس مہینے کو ہم حج والا مہینہ کہتے ہیں، ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کچھ اعمال اور کچھ نیک کام ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام بہت محبوب اور وہ کام بہت پسندیدہ ہے۔ اس مہینے میں کئی نیک اعمال ایسے انجام دیے جاتے ہیں جو سال کے دیگر مہینوں میں انجام نہیں دیے جا سکتے۔ حج کا عمل ہے، اللہ کا گھر بھی وہی ہے، عرفات کا میدان بھی وہی ہے، مزدلفہ کا میدان بھی وہی ہے، اور تینوں شیطان سال بھر وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے 5 دنوں ہی میں حج کے سارے ارکان اور سارے اعمال انجام دیے جائیں گے۔ سال کے باقی مہینوں میں باقی دنوں کے اندر ان کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں، راتوں میں نہیں، اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال کرنا 12 مہینے کے باقی دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اعمال کا وہاں بھاؤ اور سیزن بڑھ جاتا ہے، لیکن احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے رمضان المبارک کی راتیں بہت مبارک ہیں،
اس لیے ان دنوں کے اندر ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق اللہ دے تو زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت کی پابندی ہے، اور ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی بھی نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ شروع کے 8 دنوں کے بارے میں فرمایا، جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اور جو مسلمان عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، آج کا جو دن ہے، جمعے کا دن بھی ہے اور عرفے کا دن بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفے کے دن جو مسلمان روزہ رکھتا ہے، میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ مہینہ شروع ہونے کے بعد پہلا کام تو یہ کرنا کہ جو ہم نیک اعمال انجام دیتے تھے ان نیک اعمال کے اندر بڑھوتری اور اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے روزے رکھنے کی طاقت عطا فرمائے، مسلمان کو وہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص طور سے عرفے کے دن کے روزے کی خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے۔ 2 کام۔ تیسرا کام 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں شروع ہوا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلایا ہے، 8 ذی الحجہ سے حج کے ارکان، حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو حاجی لوگ اپنے کمروں سے احرام باندھ کر کے مینا میں آ جاتے ہیں، اور مینا میں رہتے ہوئے 5 نمازیں پڑھیں گے۔ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر مینا کے اندر پڑھیں گے۔ فجر پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوں گے، اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا، حاجی لوگ وہاں جا کر کے پورے دن ٹھہریں گے۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ رونا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تلاوت کرنا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حج میں 2 فرض ہیں، ایک فرض عرفات کے اندر رکنا ہے، اور دوسرا فرض طواف زیارت کرنا ہے۔ 10 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 12 تاریخ تک اجازت دی ہے، لیکن افضل 10 اور 11 کے اندر۔ 9 تاریخ کو دن میں عرفات کے اندر ٹھہر گئے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوگا، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مزدلفہ کے میدان میں چلے جائیں گے۔ رات بھر وہاں قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ مغرب اور عشاء کو وہاں ایک ساتھ میں پڑھنا ہے، اور صبح جیسے ہی فجر کی نماز پڑھ لیں، اب شام کی نماز نہیں پڑھنی ہے وہاں۔ 10 تاریخ کی صبح وہاں سے روانہ ہو کر کے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، اور پھر آ کر کے قربانی کروانی ہے، اور اس کے بعد حلق کروا کر کے احرام کھول لینا ہے۔ اور اب طواف زیارت کے لیے بیت اللہ شریف جانا ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کے بڑے بڑے ارکان اور واجبات ادا ہو گئے۔ اب 11 تاریخ اور 12 تاریخ اور 13 تاریخ کو مینا میں ٹھہر کر کے شیطان کو کنکریاں مارنا اور عبادت کرنا، یہ اس مہینے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ حاجی لوگ ہی یہ عمل انجام دے سکتے ہیں، اور کوئی اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ جو عرفات کے میدان میں موجود ہے، جو مکہ مکرمہ میں موجود ہے، وہی لوگ ان اعمال کو، ان ارکان کو انجام دیں گے۔ دنیا کے دوسرے کونوں میں رہنے والے مسلمان ان ارکان کو اور ان اعمال کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ تیسرا بڑا کام ہو گیا۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے ایک تیسرا کام شروع ہوتا ہے۔
ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر سے، آج کی جو فجر گزری ہے، 9 تاریخ کی فجر سے تکبیرات تشریق کا کہنا شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا ذی الحج کے جتنے اعمال، جتنے ارکان انجام کیے جا رہے ہیں، یہ انبیاء کرام، رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی یادگار چیزیں ہیں۔ بیچ میں ایک چیز اور رہ گئی کہ ذی الحج کا جیسے ہی چاند نظر آئے اور آدمی کی قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال اب نہ کاٹے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد میں اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹے۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز فجر سے پہلے نماز کی تیاری شروع کرنی ہے، اور تیاری شروع کرنے کے بعد سورج نکلنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نماز عید الاضحیٰ ادا کرنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ عید قربا کو صبح میں کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ فوراً عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اور سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد آپ نماز عید الاضحیٰ ادا کرتے تھے، اور وہیں پر دمبے ذبح کرتے تھے، اور ذبح کر کے اس دن جو سب سے پہلا آپ کے منہ میں کھانا جاتا تھا وہ قربانی کے گوشت کا کھانا ہوتا تھا۔ کون سا ہوتا تھا؟ قربانی کے گوشت کا کھانا ہوتا تھا۔ تو عید کے دن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح جلدی عید کی تیاری کریں، غسل کر لیں، نئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اللہ کے آج خوشی کا دن ہے، تو خوشی کے دن کے اندر آدمی کی ذات سے خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، تو اللہ کی طرف سے مہمانی آئے اس کا ظہور اور اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جائیں، جاتے ہوئے راستے میں زور زور سے یہ تکبیر پڑھتے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویسے یہ پورے دن، ان پورے دنوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ ان کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ میں چلے گئے، سب ساتھیوں کو نماز عید کا طریقہ تو معلوم ہی ہے کہ باقی 2 رکعتیں جیسے پڑھی جاتی ہے اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس میں صرف 6 زائد تکبیریں ہیں، اور نماز کے بعد امام کا خطبہ سننا ہے۔ نماز کے بعد میں امام صاحب کا کیا سننا ہے؟ خطبہ سننا ہے۔ بہت سے لوگ خطبہ سننے کے اندر بھی غفلت اور سستی سے کام لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ عیدگاہ تک پہنچنے کے اندر بھی بہت غفلت اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ جلدی سے جلدی عیدگاہ پہنچنا چاہیے، جلدی سے جلدی نماز عید ادا کرنی چاہیے، اور جلدی واپس آ کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ 5 کام۔ 6واں کام ہے اب قربانی کا عمل۔ قربانی کیا ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ مسائل بھی بتانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانوروں کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے۔ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ واجب قرار دیا ہے۔ کس پر قربانی واجب ہے؟ عید کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں جس مسلمان کے
فطر واجب ہو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ عید قربانی کے دنوں میں جس مسلمان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو اس مسلمان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اگر دو بھائی ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، دونوں کا کاروبار الگ الگ ہے تو دونوں بھائیوں کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ اگر باپ ہیں اور بیٹے دو تین ساتھ میں رہتے ہیں، سب کا کاروبار ایک ساتھ ہے تو باپ قربانی کر لے گا تو پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب نہیں۔ ایک مسئلہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ گھر میں مرد قربانی کرتے ہیں، عورتوں کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اگر عورت کے پاس الگ سے مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب بھی الگ ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر بھی الگ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ عورت کماتی نہیں ہے، کما نہیں سکتی ہے۔ ہمارے مرشد حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو مرد کے گھر کا پورا نظام سنبھالے ہوئے ہے، اس مرد کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اپنی بیوی کی طرف سے بھی اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے اگر اللہ کسی کو گنجائش دے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے، وہاں آپ کے اوپر یہ احکام واجب نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کر کے تشریف لائے، 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ علیہ السلام 10 سال تک قربانی کی ہے اور ہمیشہ آپ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی اپنی پوری امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ کے نام کی قربانی، اللہ جن کو وسعت دے، گنجائش دے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ قربانی کا جانور اچھا ہونا چاہیے، دبلا مریل نہیں ہونا چاہیے، لاگر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل و دماغ سے اترا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اترا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ مال بر اور نیکی کے درجے کو اس وقت میں پہنچے گا جبکہ وہ مال تمہارے دل کو لگا ہوا تھا اور تم نے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ نبی علیہ السلام اور ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کرتے تھے، اس کو پالتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے، اس کے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بہت مانوس ہو جاتا تھا۔ اور قربانی کے دن جب جانور کو ذبح کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو لکھا ہے، ادھر قربانی کے جانور کا آنسو بہتے تھے، خون بہتا تھا، اور ادھر حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ ایسا جانور ذبح کرنا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، ایک آنکھ سے اس کو بالکل نظر نہ آئے یا بالکل کم نظر آئے، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، کان چرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کسی مجبوری میں کسی جانور کا کان تھوڑا بہت کاٹ دیا گیا، اگر وہ 1/3 سے کم کٹا ہوا، کان کو 3 حصے کرو، ایک حصے کے سے زیادہ کٹا ہوا ہے 1/3 سے زیادہ، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 1/3 سے کم ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ دم کا بھی یہی مسئلہ ہے، پونچھ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔
اگر کسی جانور کے تھن میں دودھ نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے؟ ایک تھن اوپر ہو گیا ہے، ایک تھن نیچے ہو گیا ہے، یا دودھ آتا ہے تھن میں سوراخ ہو گیا، دودھ گرتا رہتا ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑا جانور ہے، آج کل یہ مسئلہ بہت چلتا ہے، لنگڑا جانور ہے، اگر ایسا لنگڑا ہے کہ پاؤں زمین پر بالکل ٹکاتا ہی نہیں، 3 پاؤں پہ چلتا ہے، یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے گھسیٹ کر کے چلتا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لنگڑا ہے، اس کو اٹھاؤ تو چلتا ہے، لنگڑا پاؤں جو چوتھا پیر ہے اس کو بھی ٹکا ٹکا کر کے جاتا ہے، کبھی اٹھا لیتا ہے، کبھی ٹکا کر کے چلتا ہے، کبھی اٹھا لیتا ہے، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سینگ کا مسئلہ ہے، سینگ اگر آپ نے آدھا کاٹ دیا، 1/3 کاٹ دیا، آدھے سے زیادہ کاٹ دیا، کوئی حرج نہیں، اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ کے معاملے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینگ کاٹتے وقت میں جڑ میں اس کا کوئی اثر نہیں جانا چاہیے۔ سینگ کاٹتے ہوئے سینگ چر گیا اور چر کر کے اس کا اثر جڑ تک چلا گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کو کاٹتے ہوئے یہ 2 جانور آپس میں جھگڑے اور جھگڑنے کی وجہ سے سینگ جڑ سے نکل گیا، یا جڑ سے تو نہیں نکلا لیکن جڑ کے اندر سے خون آنا شروع ہو گیا، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سینگ کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، یہ موٹے موٹے عیوب ہیں۔ اس طرح کا اور کوئی عیب ہو تو قربانی اور اس کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بڑے جانور کا مسئلہ ہے، گائے کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں قربانی کرنے کا۔ ہم بڑے بھینس وغیرہ کی جو قربانی میں حصہ لیتے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں۔ 7 حصے والوں کی نیت یا تو قربانی کی ہونی چاہیے یا عقیقے کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ یا تو قربانی کی ہونی چاہیے یا عقیقے کی ہونی چاہیے۔ اگر 7 آدمیوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ نیت کر لی کہ میری نہ عقیقے کی نیت ہے نہ قربانی کی نیت ہے، مجھے تو ایک حصے کا گوشت لے کر کے اپنے گھر میں پکانا ہے، 6 لوگوں میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں سب کی نیت یا تو قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو۔ اگر صرف گوشت کھانے کی کسی نے نیت کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کے تعلق سے یہ موٹے موٹے مسائل ہمیں اپنے ذہن کے اندر رکھنے چاہیے، اور اللہ جن کو وسعت دے، گنجائش دے، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگ الگ الگ طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اعتراضات کرنے والوں کی دنیا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ تم اتنا خون بہاتے ہو، اتنے جانوروں کے گلے کاٹ دیتے ہو، یہ کر دیتے ہو، وہ کر دیتے ہو۔ ہمارے بہت سارے جوابات میں سے صرف ایک ہی جواب ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم کی بجا آوری کے لیے، اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم دنیا کے اندر ان 3 دنوں کے اندر لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، 10 تاریخ کو کل صبح سے، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد اگر قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، وہ صرف گوشت کھانا ہوگا۔ اس لیے قربانی کرنے کا وقت عید کے بعد شروع ہو کر کے 12 تاریخ کی مغرب تک رہتا ہے۔ تکبیرات تشریقات جو آج فجر سے شروع ہوئی ہے 9 ذی الحج سے، یہ 13 ذی الحج تک چلے گی، یعنی آج شروع ہوئی ہے جمعے سے، جمعہ، سنیچر، اتوار، پیر، منگل کی عصر تک یہ تکبیرات تشریق چلے گی۔ مرد لوگ ہر فرض نماز کے بعد چاہے جماعت سے نماز پڑھیں چاہے اکیلے میں نماز پڑھیں، زور سے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔
ماں بہنوں کو بھی ہر نماز کے بعد یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ کیسے پڑھیں گی؟ آہستہ آواز سے۔ اور ابھی جیسے میں نے اس کے بارے میں بتلایا کہ صرف نماز کے بعد، نمازوں کے بعد میں ہی نہیں، بلکہ یہ دن اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کرنے کے ہیں، اس لیے چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے ہم ہر جگہ ان چیزوں کا، اس چیز کا خیال رکھیں اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انتظامی مسئلہ دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں اب تک جو نظام چلا آ رہا تھا کہ قربانی کے جانوروں کی کھالیں، ان کے چمڑے مدارس کے لوگ جمع کرتے تھے، بعض علاقوں میں غریبوں کو بھی دیا جاتا تھا، لیکن 2014 کے بعد مدارس کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے حکومت کا اور گورنمنٹ کا جو نظریہ اور اس نے جو اپنا ایک مشن اور پلان بنایا ہے، وہ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ارب پتی مسلمانوں کے کاروبار کو خاک میں ملا دیا، ہزاروں مسجدیں شہید کروا دی، ہزاروں مدرسے شہید کروا دیے، ہزاروں بے گناہ نوجوانوں کو روڑوں پر پیٹ پیٹ کر کے مار دیا، تاکہ ملک کی اکثریت کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش، مسلمانوں کو دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور کرنے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ 2013-14 میں جو چمڑا فروخت ہوتا تھا بکرے کا 250-300 روپے میں جاتا تھا، قربانی کی کھال خاص طور سے۔ پچھلے 3-4 سال میں 125 روپے، 100 روپے، 80 روپے، پچھلے سال 75-70 روپے تک چمڑا فروخت ہوا ہے۔ اس سال چمڑا خریدنے والے ویپاریوں نے ہاتھ اوپر کر دیے، ہم خرید نہیں سکتے، قیمت بالکل نہیں۔ اگر مدارس کے لوگ جمع کر کے فروخت کرنا چاہیں گے تو 40-45 روپے زیادہ سے زیادہ۔ نمک کا خرچ، گاڑیوں کا خرچ، آدمیوں کو لگانے کا خرچ، اگر یہ سارا حساب لگایا جائے، ایک کھال کے اوپر 35 روپے کا خرچ آتا ہے تقریباً۔ کیا بچے گا؟ اس لیے بڑے بڑے مدارس نے تو بہت پہلے اس سلسلے میں فیصلہ کر لیا تھا، 2-3 سال پہلے، کہ ہمیں چمڑا جمع نہیں کرنا ہے۔ ضلع فلودی کے مدارس نے چند دن پہلے حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہ ان کے یہاں جمع ہو کر کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ ویپاریوں سے بھی مشورہ کیا، ان کی رائے اور ان کے مشورے کے مطابق اس سال پھر یہ اعلان نکالا گیا کہ اس سال چمڑا جمع نہیں کیا جائے۔ آئندہ سال دوبارہ جو بھی اس سلسلے میں مشورہ ہوگا، اس سال اپنے پورے علاقے میں، فلودی، پوکھرن، پیپاڑ وغیرہ سارے علاقوں میں کسی جگہ چمڑا جمع نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کا کیا کریں گے؟ آپ حضرات کو تھوڑی سی قربانی دینی ہے کہ جیسے ہم چمڑا روزانہ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد چمڑا ہے اور دوسری گندی چیزیں ہیں جانور کی، وہ ساری گندی چیزیں ایک گڑھا کھود کر کے اس کے اندر دفن کر دیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ ایک شکل اور حضرت والد صاحب نے بتائی تھی کہ اگر ذاتی طور پر کوئی استعمال کرنا چاہے تو قربانی کی کھال ذاتی طور پر آدمی گھر میں استعمال کر سکتا، بیچ نہیں سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اس کو رنگاتے تھے، مصلی بنا لیتے تھے، چٹائی بنا لیتے تھے،
طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں اور ہمارے نوجوانوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے اب یہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ اختیار ہے، ہماری طرف سے آپ کو رائے یہ ہے کہ آپ ان گندی چیزوں کو اچھی طرح دفنانے کی کوشش کریں، خاص طور سے جہاں غیر مسلم پڑوسی قریب میں رہتے ہیں، یا آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، بڑے گاؤں میں رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو گاؤں سے دور لے جا کر کے اچھی طرح اس کو دفن کرنے کی کوشش کریں، کتے وغیرہ ان کو وہاں سے کسی صورت میں نکال نہ سکیں۔ ورنہ بہت سے مسلم ملکوں کے حالات یہ ہے، شہروں کے حالات ہم نے سنے ہیں، بقرعید کا دن کیا ہوتا ہے، 3 دن تک لوگوں کے لیے بدبو کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نالیوں میں گندگی بھر دیتے ہیں، چمڑا پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ہم ایسا نہ کریں۔ اسلام نے صفائی کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا النظافت شطر الایمان، طہارت اور صفائی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے، اپنے بدن کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں صفائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان 3 دنوں میں جو ہمارے جانوروں کی یہ گندی چیزیں ہوتی ہے جن کو ہم پھینکتے ہیں، ان کو ہم گھر سے باہر ایسے ہی نہ پھینک دیں۔ کوئی بہانہ بن سکتا ہے، کوئی آفت آ سکتی ہے، لوگ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی طرح مسلمانوں کو کسی جگہ پھنسایا جائے۔ اس لیے بڑے لوگ بچوں کو حوالے نہ کریں، بلکہ اپنی ذمہ داری سے ان چیزوں کو دفن کرنے کی کوشش کریں۔ چمڑا اور اس کے ساتھ جتنی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ زمین کے اندر دفن کر دیں۔ آگے اللہ نے چاہا حالات اچھے ہوئے تو انشاءاللہ دوبارہ چمڑے کے بارے میں آپ کے سامنے اعلان کر دیا جائے گا۔ مدارس کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر بقرعید کے موقع کے اوپر چمڑے کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے مدارس میں آتے تھے اور مدارس کے ترقیاتی کام ہوتے تھے، لیکن حکومت کی بدنگاہی اور حکومت کی بدنیتی کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ بدخائی کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جو جرمیں 250، 300، 350 میں فروخت ہوتی تھی وہ آج 30، 35 اور 40 روپے کے اوپر آ گئی ہے۔ مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اس جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح کاٹ کر کے دفنائیں، پوری جرم ایک ساتھ دفنائیں، آپ جیسا مناسب سمجھے اس کو دفنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو مبارک ایام چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.